سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی ہی نعت کی خدمت سے عبارت ہے. کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ مجھے علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف نیاز حاصل رہا، اور جہاں دیگر میرے احباب اس کا ایک ذریعہ تھے، وہاں بعد میں، یہ میں 1972-73 کی شاید بات کر رہا ہوں، تو برادرم فصیح الدین سہروردی تشریف لایا کرتے تھے اکثر و بیشتر. سو مجھے یہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ آپ کبھی وہاں ہمارے یہاں نعت خوانی کی محفل میں تشریف لائیں. میں پھر وہاں حاضر ہوا، اور میں جس طرح کے میرے یہاں ایک تصور تھا نعت خوانی کے حوالے سے لوگوں کا، لیکن جب میں علامہ ریاض الدین سہروردی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی ذات گرامی سے شریعت اور طریقت کی تمام برکات جو تھیں وہ نمایاں تھیں. یہ انہوں نے مجھے چند کتب بھی دیں، اور وہ کتابیں جب میں نے پڑھی تو یعنی مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک باکمال شاعر نعت گوئی کے حوالے سے، اور ایک ایسے شاعر جن کے یہاں عشق رسول جو ہے وہ ایک معطر اور دوامی تجربے کے طور پر ان کی نعتوں سے ظاہر ہے. صحیح. یہ نہایت پاکیزہ احساس اور جذبات ان کے یہاں موجود تھے. یہ ایک ایسا ہے کہ جب تک آپ پورے طور پر آدمی کی شخصیت جو ہے وہ شریعت و طریقت کے تمام مطالبات کو پورا نہ کرتی ہو، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ نعت گوئی کا حق ادا ہو ہی نہیں. واہ واہ، کیا بات، واہ. اور یہ علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ بدرجہ عتم موجود تھی. صحیح بات. صحیح. کوٹی صاحب، آپ نے بھی بہت قریب سے دیکھا. اچھا، ایک چیز جو میں ان کے ہاں دیکھتا ہوں، راہ کوئی بھی ہو، منزل جو ہے وہ متعین ہے اور جہت ایک بالکل واضح ہے. یعنی اگر درس و تدریس کا شعبہ اپنایا ہے تب بھی منزل وہی ہے، آپ نے اگر امامت و خطابت کا شعبہ اختیار کیا ہے تو بھی وہی ہے، نعت خوانی ہے تو بھی وہی ہے، نعت گوئی ہے تب بھی وہی. یعنی ہر طرف سے وہ ایک واضح اور متعین منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس کے اتنے حوالے ہوں اور ایک جہت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیو ٹی وی کا اور تسلیم احمد صابری صاحب، آپ کا اور علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی علیہ رحمۃ الباری کے خوش نصیب صاحبزادے سید محمد فصیح الدین سہروردی کا شکریہ کہ ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جس کے شب و روز اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا میں گزرے ہیں. میں نے سن 1998 میں حضرت سے ایک انٹرویو کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ انٹرویو میں نے اس لیے کیا تھا، بہت سے لوگ نعت گو بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے خواجہ رضی حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل نعت خواں تو وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، پھر اسے پتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق بھی ہے یا میں اپنے ذوق کی کوئی بات کر رہا ہوں، تمام قرائن کا پتا ہے. ٹھیک. پھر ایک شخص جو بات کہہ رہا ہے عملاً بھی اس پر عامل ہے یا نہیں. میں نے یہ بات دیکھی، پھر قریب بیٹھ کے دیکھی، ان کے شب و روز کو دیکھا، ان کی محافل نعت کو دیکھا، ان کے اشعار کو دیکھا، پھر ان کی گفتگو کو سنا. یہ بات میرے دل کو بھائی کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ دل کی بات کہتا ہے. پھر جو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہے. آپ نے ذکر کیا حضرت حسان کے حوالے سے.
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات کی ہے اور سارا جہاں اس پہ آشنا ہے کہ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہے، آپ بے مثال ہیں، اور اس لیے بے مثال ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ آپ کو دیکھا ہے نہ کسی ماں نے آپ کو جنا ہے۔ یہ بات بہت سے شعراء نے کی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی کی ہے، علامہ ریاض الدین سہروردی نے بھی اپنے کلام میں کمال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اب یہ حضرت حسان کے ان اشعار کا بے عین ہی ترجمہ ہے، واہ سبحان اللہ، کہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ یہی ایک بات ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہے، پھر جو شخص تعریف کر رہا ہے اس کے شب و روز اسی سے عبارت ہیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ واہ، وہ ایک مشہور ہے نا مثل کہ اگر کوئی شخص اچھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب اس کے والدین اچھے ہیں، یہ ایک مثل مشہور ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ کی اچھائی میں تو کوئی شبہ نہیں رہتا ہے۔ آپ نے بحیثیت والد انہیں کیسا دیکھا کہ جبکہ آپ کے استاد بھی اور والد بھی ایک دوہری ذمہ داری، اور مرشد بھی؟ بہرحال میں وہی ہوگا کہ باپ کی تعریف تو بہرحال مجھے کرنی ہے، اس لیے کہ وہ میرے والد الحمدللہ دنیا کر رہی ہے، ہاں وہ الحمدللہ با کردار میرے والد تھے۔ ان کا جو کریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عین مطابق تھا۔ ٹھیک۔ میں ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ لاہور سے سیالکوٹ جا رہا تھا، تو دوران سفر انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، اور وہ بات اب تک میرے ذہن میں پیوستہ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ابا جی نے جو بات کہی ہے مجھ سے اس پر میں عمل کروں۔ وہ فرمانے لگے کہ بیٹا تم ریاض الدین کے بیٹے تو ہو، لیکن اپنی شناخت بناؤ۔ ریاض الدین کے حوالے سے تو تم پہچانے جاؤ گے، لیکن اپنی شناخت جب تم بناؤ گے، اپنی پہچان بناؤ گے، تو لوگ تمہیں زیادہ پہچانیں گے۔ تو وہ ان کی دعا بھی ہے، ان کی فیوز و برکات بھی ہیں، انہوں نے میری پہچان جو بنائی وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ایک بڑا معروف کلام ان کا مجھے بھی بہت پسند ہے اور سب کو، ہمارے ناظرین کو پسند، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، وہ تو آپ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک جملے میں کہ جب آپ کتنا فخر ہوتا ہے کہ میں علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی کا بیٹا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں کہ جس نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف میں گزاری، بلکہ ان بات یہ کہ ایک پلس باپ کے پلس بیٹے ہیں۔ واہ، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ایک بڑا کمال جو ان کی شخصیت میں تھا کہ ان کی اپنی چونکہ وہ جہت واضح تھی نا، اپنی منزل واضح تھی، تو انہوں نے اپنے سے جڑنے والے ہر شخص کی کو یقین کی دولت دی ہے کہ یہ منزل ہے اور اس طرف جانا ہے، اور راستہ دیکھ لو، یہی راستہ ہے اور یہ منزل ہے تمہارے سامنے۔ تو ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رحمت برس رہی۔ قرآن سنانے سے قبل ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ایک سرکاری تقریب تھی، تو اس میں ابا جی کو بھی بلایا گیا، مجھے بھی بلایا گیا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد ہم نے اس تقریب میں جانا تھا، تو میں کپڑے پہن کے جب مسجد گیا، نماز پڑھی، تو میں نے ابا جی سے کہا ابا جی آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ ابا جی کہنے لگے یہ میرے کپڑے کوئی خراب تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے جب اس بار کپڑوں میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، تو وہ شخص جس کے ہاں ہم نے جانا ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور انہی کپڑوں میں ابا جی وہاں چلے گا، اس میں کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت برس رہی۔ تو ان کے اندر یہ جو سادگی تھی نا، یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ جی ہاں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد
مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں،